बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ खबरें और अपना वीलॉग। पहली खबर ये है कि मरियम बीबी को किसी ने कहा कि इमरान खान जो है वो यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप यूथ को कंट्रोल करें। तो उन्होंने कॉलेजों में जाना शुरू कर दिया और फिर आपने देखा कि मशहूर तो क्या होना था, वो ड्रामा बन गया, कभी खुशी कभी गम, और सास भी कभी बहू थी, वो सारा आपने देखा। फिर उनके कान में किसी ने डाला कि ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने इमरान खान को लीडर बनाया और इमरान खान को उठाया। तो ये बात बीबी के पल्ले पड़ गई। अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो सोशल मीडिया टीम्स बनाई जा रही हैं। पंजाब के हर ज़िले में बंदे भर्ती किए जा रहे हैं, लेकिन हमें तो ये कन्फ्यूजन हो रही है कि उधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसको जो है ना वो शैतानी मीडिया कहते हैं, इसको डिजिटल दहशतगर्दी कहते हैं, और अब नून लीग वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना विंग बना रही है जहाँ पे पेड लोग होंगे और वो सोशल मीडिया चलाएंगे। बहरहाल ठीक है, ये भी करके देख ले, किसी का भला हो जाएगा, किसी को नौकरी मिल जाएगी। अगली खबर है वो, अगली खबर ये कि मज़र इकबाल मज़री ये लाहौर के चुलबुल पांडे साबित हुए हैं। ये एंटी नारकोटिक्स में, यानी मनशियात, पाउडर, फ्यून वगैरह, इसको कंट्रोल करना इनका काम है, और इनकी जो वाबस्तगी है वो नून लीग से है। जनाब के बारे में इंकशाफ हुआ है कि जनाब का DHA में 4 कनाल का घर है, 4 कनाल का। ये हैरानगी वाली बात नहीं है। उसके बाद 15 लाहौर में प्रॉपर्टीज़ है, ये भी हैरानगी वाली बात नहीं है। हैरानगी वाली बात यह है कि इनके पास 125 जो है वो गाड़ियां हैं, 125 गाड़ियां। जी दुरुस्त सुन रहे हैं आप, 125 गाड़ियां। उसके बाद अगली बात हैरान होने वाली है कि जनाब जो है वो 6 दफ़ा नौकरी से डिसमिस हो चुके हैं, 6 दफ़ा, और उसके बाद जनाब 45 दफ़ा जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं, 45 दफ़ा। और इसके अलावा मौसूफ पर 13 FIRs हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये 40 किलो मनशियात जो है वो पकड़े तो 1 किलो की जो है वो रिपोर्ट देते हैं। तो फिर माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह ये बहुत जल्द पूरे लाहौर को, क्योंकि ये 40 किलो पकड़ते हैं, 1 किलो जमा कराते हैं, तो बाकी 39 किलो बिकती होगी कहीं पे, ये बेचते होंगे जो ये सारे सासे हैं। तो बहुत जल्द जो है वो आपको लाहौर झूमता नजर आएगा। लेकिन ताल्लुक चूंकि नून लीग से, हुकूमत से, तो ये मज़र इकबाल मज़री, ये चुलबुल पांडे हैं जी लाहौर के, और बड़े जो है वो धड़ल्ले से नौकरी कर रहे हैं। अगर ये लोग न होते, यानी कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क खड़ा है, चल रहा है, और कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क की ये हालत है, तो इन लोगों का होना भी ज़रूरी है। अगली खबर ये है कि ये जो है ना, हम चीची इस तरह करते हैं तो 7 लाख फौज उधर देखती है, चीची इस तरफ करते हैं तो 7 लाख फौज उधर देखती है। मान लिया जी, अच्छी बात है। जनरल बाजवा साहब एक शादी पे गए हैं, और जो लतीफ़ा हुआ है वो ये कि वहाँ पे तकरीबन 1500 मेहमानों में से किसी एक बंदे ने भी वो सलाम करना गवारा नहीं किया कि वो जनरल साहब को सलाम कर लेते या जनरल साहब से हाथ मिला लेते। ये बड़ा अनोखा वाक़या पेश आया है। हम तो यही कहते हैं, जितने अब बैठे हैं, जितने गुजर गए, कि ये जो वक्त है ना, ये ढलती छाँव है, इसका कोई पता नहीं चलता, अभी इधर है फिर उधर चली जाएगी। तो फिर इंसान को ऐसे जो है ना वो काम करने चाहिए कि कम से कम शादी पे कोई सलाम कर दे या शादी पे कोई हाथ मिला ले। बहरहाल ये सब के लिए इबरत का मकाम है। अगली खबर ये है कि अनीक नाजी साहब ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया है। अनीक नाजी साहब कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के बगैर पीपल्स पार्टी चाहिए थी, वो मिल गई। नवाज शरीफ के बगैर जो है वो नून लीग चाहिए थी, वो भी मिल गई। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि इमरान खान के बगैर PTI चाहिए, वो मिल नहीं रही। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम को पेश आ रहा है। और फिर ये भी वो कहते हैं कि इसमें जो PTI की क़यादत है, जो बाहर फिर रही है, मौजें कर रही है, प्रोटोकॉल ले रही है, उनका कोई कमाल नहीं है। ये कमाल है
उन वॉलंटियर्स का, उन रज़ाकारों का, उन आम लोगों का, उन वर्करों का जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के कहने पर बाहर निकल आते हैं, इमरान खान के कहने पे जलसे करते हैं, इमरान खान के कहने पे एहतजाज करते हैं और आखिर इमरान खान के कहने पे गोली भी खा लेते हैं। ये उन लोगों का कमाल है, लीडरों का जो है वो इसमें कोई कमाल नहीं है। अब आते हैं अपने जो है ना वीलॉग पे। जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप जानते हैं हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, उन्होंने एक पैगाम भेजा है इमरान खान को और ये पैगाम पढ़कर सुनाया है नेशनल टीवी पे। जो सिविल डीजी ISPR हैं मुन्ना यानी अल मारूफ जो है ना मुनीफ फारूक, यानी मैंने पहले भी कहा था एक दिन कि ऐसा वक्त आ गया है यानी ISPR पे कि मुन्ना जो है ना वो अब DG है और वो पैगाम जो है वो पहुंचाता है। बहरहाल वो पैगाम आप तक पहुंचाना है। इसके अलावा GHQ का पलट कर जस्टिस मंसूर पर हमला। इससे पहले वाले वीलॉग में आपको बताया कि जस्टिस मंसूर ने कहा कि बादियो नज़र में याया फरीदी ने, मंदो खेल ने, अमीनुद्दीन खान ने और मोहम्मद अली मज़हर ने जो है वो तौहीन अदालत की है और इस फैसले ने सबको तवे पे बिठा दिया है। आज बड़े कूदे उछले मंदोखेल और इसके अलावा मोहम्मद अली मज़हर, यानी वो लगता था कि अभी कपड़े फाड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ जाएंगे, शाराए दस्तूर पे भागेंगे, फिर साथ जो भी करीबी थाना हुआ वहाँ जाएंगे और कहेंगे कि मंसूर अली शाह ने हमारी इज़्ज़त पे हमला किया है। लेकिन इतना उन्होंने नहीं किया, बाकी उनके मुंह से जो झाग थी वो दूर दूर तक जाती रही, सहाफ़ियों के ऊपर भी पड़ती रही। बहरहाल इस पे बात करेंगे। लेकिन यानी ये तो हुआ तो फिर GHQ फौरन पहुंचा। आपको पता है GHQ फायर ब्रिगेड है, वो सियासत में तो हिस्सा लेते नहीं है, वो तो इबादतें, रोज़े, नफली रोज़े, रजब चल रहा है ये, लेकिन वो इनकी मदद को आया है, अपने जो है ना इन जजों की मदद को बचाने के लिए GHQ आया है। कैसे वो बताता हूँ। इसके बाद मैं ISI के कर्नल का जलसा क्यों ना करूँ, ये क्या स्टोरी है ये भी आपको बताता हूँ। और फिर जज साहब, पता है मैंने आपको खड़ा क्यों रखा, ये जो मौला अली ने फरमाया था ना कि कुफर का निज़ाम चल जाता है, कोई इशू नहीं है, पूरी दुनिया में चल रहा है, तरक्की कर रहा है, फल फूल रहा है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चलता, जुल्म का निज़ाम जो है ना वो नहीं चलता। लेकिन ये हमने पले नहीं बांधा। आज आपको सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साबिक चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के, और इतने दूध के धुले नहीं थे, नवाज शरीफ से बड़ी मोहब्बत रखते थे, सजाद अली शाह का तख्त इन्होंने उल्टा था और इनकी जो है ना वो 1.5 लात वो कब्र में थी जब ये इनाम के तौर पे जो है ना वो गवर्नर सिंध बने थे, यानी 1.5 लातें इनकी कब्र में थी। और मज़े की बात ये है कि ये गवर्नर बनने के मेरा ख्याल है ठीक 20 दिन बाद फोत हो गए और इनकी एहलिया ने जो है ना वो डिमांड की थी कि वो अपनी इद्दत गवर्नर हाउस में पूरी करेंगी, लिहाजा उन्होंने वहाँ पे ज़ाहिर इनाम था। इन्होंने फरमाया है कि हमारे दौर में एक जो है ना वो गुलाम अली राना, ये एडिशनल जो है ना वो जज थे और इन्होंने कंफर्म होना था, इनको कंफर्म करना था भुट्टो साहब ने। भुट्टो साहब उस वक्त सदर थे, जो एडिशनल जज होता है उसको सदर कंफर्म करता है। तो राना साहब को भुट्टो साहब ने ईवान सदर बुलवाया। ये सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने लिखा है उर्दू डाइजेस्ट में। तो उस वक्त ईवान सदर पिंडी में होता था, राना साहब जो है वो पिंडी पहुंच गए, ईवान सदर पहुंच गए। तो भुट्टो साहब के ऑफिस में 2 कुर्सियां थीं, एक कुर्सी पे भुट्टो साहब बैठते थे और एक कुर्सी सामने साहिल बैठता था। तो राना साहब के आने से पहले भुट्टो साहब ने जो है वो कुर्सी उठवा ली। तो राना साहब जो है वो मस्कीन आदमी थे, वो सामने जाके खड़े हो गए। पहले तो कहते हैं कि भुट्टो साहब काफ़ी देर जो है ना पहले बाहर इंतज़ार करवाया, तकरीबन 1.5 घंटा जज साहब को, फिर अंदर गए तो वहाँ पे कोई कुर्सी शुर्सी नहीं थी, वो सामने खड़े हो गए। भुट्टो साहब जो है ना वो फाइल की वर्गर्दानी करते रहे काफ़ी देर तक। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी आप जानते हैं कि मैंने आपको बैठने के लिए कुर्सी क्यों नहीं दी, माइंड सेट चेक करें, वडेरा, जागीरदार, जर्नैल, ये जो हम पे मुसल्लत हुए, मैंने आपको बैठने के लिए कुर्सी क्यों नहीं दी,
آپ کو پتہ ہے؟ تو جج صاحب نے کہا مجھے تو سر نہیں پتا، کیوں نہیں دیا آپ نے؟ تو بھٹو صاحب نے فرمایا کہ میں اسٹوڈنٹ تھا اور میں پاسپورٹ بنوانے گیا تو آپ کے جو والد صاحب تھے نا، بڑے رانا صاحب، وہ پاسپورٹ آفیسر تھے، تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی تھی اور مجھے کھڑا رکھا تھا، لہذا آج میں نے آپ کو کھڑا رکھا ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے جج کو اپنے سامنے۔ پھر لوگ بھول جاتا ہے۔ وہ ایک جرنیل کہتا ہے کہ ہم نے بھٹو کو اس طرح لٹکایا، اس طرح تو چوہے کو بھی نہیں لٹکاتے۔ پھر وہ صبح 4 بجے گڑی خدا بخش میں کہتے ہیں 30 بندوں نے جنازہ پڑھا، یعنی وہ بھی سرکاری بندے تھے۔ پھر سر میرے سمیت کس کو یاد ہے؟ اگر کسی کو یاد ہو وہ سارا منظر، تو وہ یہ سارا کچھ لوگ کیوں کریں؟ بہرحال یہ سید الزمان صدیقی صاحب نے واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں، تو اس کے سیناریو میں کہ ہم ججوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کی گوش گزار کرنا تھا کہ یہ ہوتا رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے پہلے ایک بڑے گھر میں بلایا گیا کہ آپ ملاقات کر لیں اور چیف جسٹس بن جائے۔ منصور علی شاہ نے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں پھر وہی بندہ وہی پیغام لے کر یحییٰ آفریدی کے گھر پہنچ گیا، ساتھ ہی گھر تھا۔ یحییٰ آفریدی نے قمیض پہنی، شلوار ہاتھ میں لی اور دوڑ لگا دی، رستے میں شلوار پہنی، ایک پانچہ گھسایا گرے، پھر دوسرا پانچہ گھسایا گرے، پھر ناڑا ٹیٹ کر کے بدھا اور پہنچ گئے اور اگلے دن چیف جسٹس بن گئے۔ تو یہ ہو رہا ہے، اور پھر حالت بھی آپ کے سامنے ہے کہ ظلم پہ جو نظام جس طرح چلتا ہے اسی طرح چل رہا ہے۔ بہرحال یہ آپ کو سٹوری بتانی تھی۔ اس کے بعد ایک ادھر جو ہے نا اسلام آباد سائیڈ کے ایم پی اے ہیں، یہ واقعہ بیان کیا ہے اسد طور نے، یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ تو ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے آپ جانتے ہیں کہ سابدی ماں آ گئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ میرے جلسے کا ارینج کریں۔ تو ایم پی اے نے کہا ہے کہ میں آپ کے جلسے کا کیا ارینج کروں، آپ سے کیا فائدہ ہے، میں ISI کے اس کرنل کا کیوں نہ جلسہ کرواؤں جو مجھے فائدے دیتا ہے، جو مجھے حکم دیتا ہے، جس کے میں سارے کام کرتا ہوں، جس کے حکم پر میں چلتا ہوں۔ آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں اور آپ کی کون سی پارٹی ہے؟ وزیر اعلیٰ کو اسد طور صاحب نے بیان کیا ہے۔ لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی قسم کا سیاست میں 77 سال ہو گئے ہیں، اللہ کو جان دینی ہے، کوئی سیاست میں کردار نہیں ہے کوئی، یعنی ان کے سامنے آپ اگر فوجی افسروں کے سامنے سیاست کا نام لیں تو ان کو ابکائیاں آنے لگتی ہیں، الٹیاں آنے لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، ہمارے حلف کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، سیاست کہاں، ہم کہاں۔ بہرحال اس ایم پی اے نے جواب یہ دیا ہے کہ آپ کی بجائے میں اگر اس ISI کے کرنل کا جلسہ کروا لوں تو زیادہ فائدہ ہوگا، لوگ بھی زیادہ آئیں گے، فائدے بھی زیادہ ملیں گے، میں اپنے مخالفین کو سوٹے بھی مرواؤں گا، ڈانگاں بھی مرواؤں گا اور ان کے سر بھی کھلواؤں گا، آپ نے مجھے کیا فائدہ دینا ہے۔ یہ اسد طور صاحب نے سٹوری بتائی ہے۔ اور اگلی اب جو ہے کہ منصور علی شاہ نے جس طرح میں نے بتایا کہ آج عقیل عباسی کے ساتھ آرڈر دیا کہ یہ جو کچھ ہوا نا، یعنی ایک چلتے بینچ کو توڑا گیا، پھر ایک ایک فیصلے کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تبدیل کیا گیا، تو بادی نظر میں اس کے ذمہ دار یحییٰ آفریدی ہیں، مندوخیل ہیں، اس کے علاوہ امین الدین خان ہیں اور اس کے علاوہ محمد علی مظہر ہیں۔ یہ کمیٹیوں کے ممبر ہیں جو کمیٹیاں بینچ بناتی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ بڑی بری لگی، اور جو ہے نا پھر جسٹس منصور نے کہا کہ اس معاملے کو فل کورٹ کے سامنے جو ہے وہ لگایا جائے۔ اب فل کورٹ آپ جانتے ہیں، فل کورٹ آخری دفعہ لگی تھی اور فل کورٹ نے وہ جو خواتین کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا وہ PTI کے حق میں دے دیا تھا۔ اب یہ والی فل کورٹ یہ وارہ نہیں کھاتی، تو اب انہوں نے اس کیس کو 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ جو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا فل کورٹ، وہ 3 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گیا۔ بات سمجھنی ہے، 11 فروری کو جو ہے نا وہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن کا، اور اس جوڈیشل کمیشن میں 8 نئے جج سپریم کورٹ میں لائے جا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ 8 نئے جج،
اور یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کالج ارکان نے کہا ہے زرداری نے کہ ابھی تک کوئی جعلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں آیا، کوئی جعلہ، یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا نون لیگ ہے۔ اب یہ جو پیکنگ ہوگی یہ اس کو 11 فروری کو، تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ کوئی جعلے جو ہے وہ جج، کیونکہ ویسے بھی ان کا وہ فاروق ہے چنائک قانون کا جو بڑے بروکر ہیں، جو بڑے ادھر مفرل ڈالتے ہیں لال رنگ کے، منہ میں بیڑی رکھتے ہیں، گجرے بیچتے ہیں قانون کے، آدم ندیر تارڑ، طولت تارڑ، یہ فاروق ہے چنائک ان میں سے ایک ہے، وہ ویسے موجود ہے پاکستان بار کونسل میں۔ تو اب جو ہے یہ 11 فروری کو اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں حکومت کی اکثریت ہے جوڈیشل کمیشن میں، تو اس میں زرداری صاحب کی خواہشات کا احترام کیا جائے گا کہ جی کوئی جعلے جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ میں سارے جو ہے نا جعلے بھرتی کر لیے گئے ہیں۔ ادھر اب ان کو مراد علی شاہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جعلے نہیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ ملک ترقی نہیں کرتا، پھر ہم کہتے ہیں یہاں سرمایہ کاری کرنے کوئی نہیں آتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی یہاں پہ برکت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آپ کو بیرونی امدادیں ملتی ہیں نا، اس میں زیادہ تر حصہ ہوتا ہے شرابوں کا، زیادہ تر حصہ ہوتا ہے پورن موویز کا، زیادہ تر جو حصہ ہوتا ہے وہ پورن سٹارز کا، وہ کیسینوز کی کمائی، یعنی ٹیکسوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں، پھر ہم ان سے وہ قرض لیتے ہیں، وہ ہم کھاتے ہیں۔ ہم کیا کھاتے ہیں؟ شرابیہ کھاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ شرابیہ پھر اس پہ سود در سود دیتے ہیں، وہ ویسے اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ تو بہرحال اس ملک پہ آپ جانتے ہیں کہ کیا اس ملک پہ جو ہے نا وہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، جب بھی موقع ملے اس ملک سے زندہ بھاگ، جدھر منہ آتا ہے کوئی نوکری ملتی ہے ڈھونڈیں، کریں موجیں کریں۔ یہاں پہ جو ہے 11 اب چال دیکھے ناکام بنائی ہے۔ 3 ہفتے کے لیے کیس وہ فل کورٹ والے ایڈجرن کیا 3 ہفتے کے لیے، 11 فروری کو فوراً یا آفریدی کو اشارہ ہوا، اس نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا، اور جو ہے نا وہ 8 جج، اب جب وہ 8 جج جائیں گے، پھر جب فل کورٹ بنے گی تو توازن جو ہے وہ ادھر چلا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ان کے جج جو ہے وہ زیادہ آ جائیں گے، پھر فل کورٹ بھی بیٹھ جائے گی۔ وہ جو 26 جو ہے نا وہ اپیلیں گئی ہوئی ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف، وہ اپیلیں بھی لگ جائیں گی، 26ویں ترمیم کے حق میں فیصلہ بھی آ جائے گا، وہ حلالی بھی ہو جائے گی، اس پہ سپریم کورٹ سٹیمپ بھی لگا دے گی۔ فوراً جو ہے GHQ فائر بریگیڈ کی طرح پہنچا ہے۔ 11 کو اجلاس ہو رہا ہے، 8 نئے سنا ہے باقر نجوی صاحب، یہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو یہ شخص نام کے ساتھ تو نجفی لکھتا ہے جس طرح محسن نقوی لکھتا ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ٹٹو، یہ باقر نجفی یہ خدمت کر رہا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ اس کو سنا ہے لا رہے ہیں، عامر بندوق صاحب سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، کوئی سرفراز ڈوگر صاحب بڑی خدمت کرتے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال جو ہے یہ پیکنگ ہو رہی ہے، اور یہ 11 فروری کو ہو جائے گی، آپ نے فکر نہیں کرنی۔ لیکن خبردار، آپ میں سے کسی نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہے یا فوج کا تعلق ہے یا جرنیلوں کا تعلق ہے، وہ بہت متقی، عبادت گزار، راتیں جاگنے والے، راتوں کو رونے والے، قبر کو یاد کرنے والے ہیں، آپ ان پہ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے جس طرح بتایا کہ منیف فاروق، یہ آج کل نا انصار باسی ہو گیا، منیف فاروق ہو گیا، کامران شاہد ہو گیا، یہ جو ہے نا وہ سہیل وڑائچ ہو گیا، یہ ان آفیشل اور شلوار قمیض میں DGISPR ہیں۔ یعنی جس طرح آرمی کے کئی شعبے ہیں نا، بندہ ہوتا آرمی میں ہے لیکن یونیفارم میں نہیں ہوتا، شلوار قمیض میں ہوتا ہے، تو یہ شلوار قمیض میں DGISPR ہے۔ منیف فاروق صاحب نے المعروف منا، انہیں منا کہتے ہیں سارے، تو کوئی سیٹھی کا لونڈا بھی کہتا ہے انہیں، تو وہ جو ہے نا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا، اس میں سائیکالوجی میں گاڈ کمپلیکس ہوتا ہے کہ بندے کو گمان ہونے لگتا ہے کہ جو ہے نا اس میں خدائی خصوصیات ہے، یعنی وہ جو ہے نا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ فرعون کو ایک مشیر نے کہا کہ اب آپ کے قریب کوئی نہیں پھٹک سکتا، درباری سارے، تو آپ نہ خدا ہونے کا اعلان کر دیں کہ آپ خدا ہیں، آپ ہر چیز کے مالک ہیں۔ فرعون نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، یعنی
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اعلان کرتے ہیں. خیر سارے درباری چلے گئے, ایک بوڑھا سا درباری وہاں بیٹھا رہا. تو جب سارے چلے گئے تو اس بوڑھے نے کہا جی میں بھی اس حق میں ہوں کہ آپ خدائی کا اعلان کر دیں, لیکن یہ پہلے نا یہ جو ہے نا جہاں پہ مولوی یا اس وقت کے استاد یہ جو درس و تدریس کر رہے ہیں نا, پہلے ان کو تباہ کریں. یہ نہیں مانیں گے آپ کو. یہ جو پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے نا, یہ جو علم ہو رہا ہے تھوڑا بہت ظاہر ہے ان کے اپنے مطابق, تو ان کو ختم کریں, پھر آپ خدا بن سکتے ہیں. ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے کر لینی ہے. منیر فاروق نے کہا ہے کہ 2027 تک عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا, نہ وہ باہر آئیں گے, نہ ان پہ نرمی کی جائے گی, ان پہ سختیاں بڑھیں گی, کیونکہ 2027 تک جو ہے نا وہ آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف ہوں گے, اور ایک بندہ جو پی ٹی آئی کا نہیں ہے لیکن وہ کوششیں کر رہا تھا پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان کہ دوریاں کم ہوں, تو اس بندے کو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے خان صاحب کے پاس, اور خان صاحب کو بتا دیا گیا ہے کہ جب تک وہ آرمی چیف ہیں تو جو ہے نا وہ عمران خان اسی طرح ہوں گے. اور لیکن میرا خیال ہے ابھی اسکول بھی چل رہے ہیں, یونیورسٹیاں بھی چل رہی ہیں, اور جو ہے نا وہ لوگ بھی موجود ہیں. ضیاء صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ میرا بس چلے تو میں 10 دفعہ جو ہے نا وہ غیر جماعتی الیکشن کراؤں. 10 دفعہ کی پتہ نہیں 100 دفعہ کہا تھا انہوں نے. پھر میرا خیال ہے کوئی 2-3 مہینے گزرے تھے, ان کا بھاولپور جانا ہوا, اور پھر رستے میں بستی لال کمال آ گئی, پھر C-130 نے نیچے کی طرف منہ کر لیا, اور پھر اس کے بعد کوئی کہتے ہیں جبڑا ملا, کوئی کہتے ہیں, یہ میں آپ کو تاریخی واقعہ سنا رہا ہوں. تو بہرحال منیر فاروق نے کہا ہے کہ پیغام بھجوا دیا گیا ہے کہ خان صاحب پہ جو ہے نا نرمی نہیں ہوگی. خان صاحب باقی عمر 2027 تک وہ جیل میں رہیں گے, اور ان پہ ان کا جو ہے نا یہ عدالتیں. اب اگر بندہ سوال کرے کہ عدالتوں نے خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے یا آرمی چیف نے رکھنا ہے, صاحب کو یہ تو سمجھاؤ, ہم تو کنفیوز ہیں کہ آرمی چیف نے تو رکھی کھلین, یا عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں, یا عدالتوں نے ضمانتیں دینی ہیں. یہ چکر کے یعنی چکر نہیں, تو آپ کو کوئی سمجھ آ نہیں پئی کہ جب تک وہ آرمی چیف ہیں وہ اندر رہیں گے, تے عدالتاں تے جج, لیکن سیاست تو کوئی تعلق کو نہیں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.